الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني زعفان. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو القساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك، قد عزمت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟
فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو القساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بترفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أهبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال عز وجل: يا ربي أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدعيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تحزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال أبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو جشن غدیر بہت بہت مبارک ہو، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہر ایک کی مشکل کو آسان فرمائے، اور یہ دعا ہے پروردگار سے کہ حلال مشکلات کے صدقے سے تمام کی مشکلوں کو آسان کرے. ہر ایک کی زبان بن کر مولائے کائنات کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہر صاحب تقدیر کو تقدیر مبارک ہو، ہر کسی کو اپنا اپنا پیر مبارک. دھک دھک کی جگہ جن کا دل علی علی کرے ان کو میری طرف سے غدیر مبارک. جن کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے، آج کی شب وہ فردوس کا گیسٹ ہے. بھول کر بھی یہاں آنا نہیں اے منافق، جشن غدیر نہیں یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے. سورج یہ کہہ کے دن کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں. بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں تھی غدیر میں. اور اب کیا بیاں ہو عظمت غدیر کی، قرآن میں آیا ہے فضیلت غدیر کی. حقدار ہے وہ لعنت پروردگار کا، جس شخص کے ہے دل میں شکایت غدیر کی. وضو کرنے سے شکل پاک رہتی ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک رہتی ہے، اور علی علی کہنے سے نسل پاک رہتی ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا زمانہ، میرا عقیدہ نہیں خرید سکا. امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر علی کے چاہنے والا نہ خرید سکا. نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے، ہر قدم پر وہی نقش جلی ملتا ہے. اے خدا تو ہی ہمیں بتا یہ راز ہے کیا، ڈھونڈنے تجھ کو نکلتے ہیں
تو علی ملتا ہے، لب اپنا کھول نہ پائے گی ظالموں کی نماز، مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا۔ کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، جب نور دشت نور پر آیا غدیر میں، اور کچھ اس طرح سے رسول کے ہاتھوں پہ تھے علی، جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں۔ ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی، ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی، پھنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی، لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی، مشکل میں جب کرے گا نہ آ کر کوئی مدد، کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد۔ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملکیت ہے تو کوثر پہ ہیں علی، ہر جا ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، دم کہہ رہا ہے سینے کے اندر علی علی، پیوستہ دل سے بھی ہے برابر علی علی، ہے روح کا وظیفہ مقرر علی علی، ایک نام میں علی کے فوائد ہیں بے شمار، نکلے بدن سے دم بھی تو کہہ کر علی علی، تم چھوڑ کر شبیر کو ٹکراتے رہو گے، محشر میں بھی پیمبر سے شرماتے رہو گے، جنت میں چلے جائیں گے ہم تھام کے دامن، تم ہم تو وہیں دیکھ کر پچھتاتے رہو گے، علی کے دشمنوں کو زندگی بھر ہم جلائیں گے، قیامت تک غدیر جشن والا منائیں گے، وسیع اپنا بنایا ہے علی کو شہ والا نے، جلے دشمن مگر ہم حیدری نعرہ لگائیں گے، نعرہ حیدری یا علی۔ آپ سبھی غدیری بہنوں کو عید اکبر عید غدیر کی سمین عباس کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ بر محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لو ہو گیا اعلان علی ولی اللہ، لو ہو گیا اعلان علی ولی اللہ، ہے مظہر ایمان علی ولی اللہ، ہے مظہر ایمان علی ولی اللہ۔ یا علی 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 یا علی، حاجیوں سے بھرا خم کا میدان تھا، خوش تھا کوئی تو کوئی پریشان تھا، دست اسلام میں دست ایمان تھا، اور محمد کے لب پر یہ اعلان تھا، اور جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، یا علی 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 یا علی۔ سن کے اعلان منکر مچنے لگا، شدت بغض سے قلب جلنے لگا، رنگ چہروں کے پل میں بدلنے لگا، سانس رکنے لگی دم نکلنے لگا، جب لگایا گیا نعرہ حیدری، یا علی 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 یا علی۔ دل کے ارمان اشکوں میں بہنے لگے، چین والے بھی بے چین رہنے لگے، بغض حیدر کی
تکلیف سہنے لگ، سب منافقین آپس میں کہنے لگ، سب منافقین آپس میں کہنے لگ، سب منافقین آپس میں کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ سب منافقین آپس میں کہنے لگ، اب تو کہنا پڑے گا ہمیں بھی یہی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ خم کے میدان میں اب سنو کیا ہوا، خم کے میدان میں اب سنو کیا ہوا، یا حیدر، خم کے میدان میں اب سنو کیا ہوا، یا علی یا علی یا علی یا علی، خم کے میدان میں اب سنو کیا ہوا، یا علی یا علی۔ عاشقوں نے کہا دیکھا جب ان کا چہرے کو اترا ہوا، تب یہ سلمان و بوسیر نے ہنس کے کہا کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے، کیا ہوا شیخ جی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ منظر خم کی سب شان تکتے رہے، ہو کے خوش سب مسلمان تکتے رہے، کچھ پریشان و حیران تکتے رہے، کچھ پریشان و حیران تکتے رہے، اور کچھ لوگ پالان تکتے رہے، کیسے بھاگی نہیں، کیسے بھاگی نہیں پاس پالان بھی، یا علی 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 یا علی۔ ایک قدیری نعرہ، نعرہ حیدری یا علی۔ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حیدر 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 سلامت امام زمانہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے، پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، بقاسم الجبار المبیر الولوق المدرکین، ربی شہداء صدقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار،
النبي الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا فارس الإجاز أدركني يا بصال مهدي أدركني يا بالقاسم أدركني ولا تدانا فإن عاجز الذليل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقول كل حق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملتم لكم دينكم صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج وہ شب آ گئی جو عید قدیر کی شب ہے عید جو بہترین عید ہے میں خوش ہوں کہ مجھے عید قدیر کا یہ موقع ملا جشن پڑھنے کا الحمدللہ الحمدللہ عزیزان محترم عید قدیر وہ عید ہے جو زمینوں سے زیادہ آسمان والوں میں یہ عید مشہور و معروف ہے خداوند عالم بھی تمام فرشتوں سے یہ کہہ رہا ہوگا اے فرشتوں سج کر سور کر تیار ہو کے کھڑے ہو جاؤ خداوند عالم نے حکم دیا ہوگا جنت کو سجایا جائے کہہ دینا میرا آسان سن لینا آپ کا آسان جنت کو سجائے جائے جو جنت آلریڈی سجی ہوئی ہے جو جنت آلریڈی ڈیکوریٹڈ ہے وہ جنت جسے ہم اور آپ کے ذہنوں سے تصور سے پرے ہے خداوند عالم کہہ رہا ہے جنت کو سجائے جائے دلہن کی طرح سب تیار ہو جاؤ آسمانوں کو سجائے جائے ہر طبقے آسمانوں کو سجائے جائے یہ وہ عید ہے عید قدیر الحمدللہ عزیزان محترم اس عید قدیر میں چلیے چند چیزیں میں بتاتی چلی جاؤں عید قدیر جو کہ آپ سب جانتے ہیں صاحب علم کا مجمع ہے لیکن پھر بھی میں کہتی چلی جاؤں عید قدیر کا اس دن مسکرانا اپنا چہرہ مسکراتا ہوا رکھنا ہنستا ہوا رکھنا خوش ہو جانا کہا اگر انسان اس دن خوش ہو جاتا ہے خداوند عالم اس کی زندگی میں اس کی عزتوں کو برقرار رکھ لیتا ہے عام دنوں میں مسکرانا الگ ہے عید قدیر ولایت مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ مولائے کائنات کے ولایت میں اگر کوئی مسکرا لیتا ہے ہائے ہائے اتنا ہی نہیں خداوند عالم اس کی عزتوں کو برقرار رکھتا ہے اور اس کے سٹیٹس کو بلند کر دیتا ہے یہ وہ عید ہے جس عید کی حقیقت صرف ہم سورہ مائدہ کی چند آیتوں کو لے کر ولایت مولائے کائنات کا ڈسکشن ہوتا ہے لیکن یہ عید قدیر کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے عزیزان محترم بس پھر کہا گیا اگر اس عید کے دن کیونکہ کل عید ہے آج شب ہے عید قدیر کی شب ہے کل جب آپ ملو گے ایک دوسرے کے ساتھ عید قدیر میں ملنا تو یہ کہتے ہوئے ملنا اللہم اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ملنا اللہ اکبر کہا اگر کوئی یہ کہتے ہوئے ملتا ہے خداوند عالم
اسے جنت اسے لکھی جائے گی، جنت اس کی برقرار ہو جائے گی، جنت میں جنت الفردوس۔ اللہ اللہ، اتنا ہی نہیں کہا اگر عید قدیر کے دن، جو کہ ہر سال میری زبانی آپ سنتے آ رکھے ہیں، لیکن کہا کہ اگر کوئی عید قدیر کے دن نئے لباسوں کو پہنتا ہے، جو کہ ہم اور آپ کبھی بچوں کے برتھ ڈے میں، بچوں کی شادیوں میں، رشتہ داروں کی شادیوں میں، کہیں نہ کوئی نہ کوئی موقع میں ہم اور آپ نئے کپڑوں کو سلاتے ہیں، لیکن کہا عید قدیر کے دن نئے کپڑے، یعنی پہنے ہوئے کپڑے نہیں، نیا کپڑا آپ ڈالیں، اور نیا کپڑا پہنتے ہوئے سورہ قدر کو، یوں بھی سورہ قدر عام دنوں میں بھی پڑھ کے پہننا ہوتا ہے، لیکن سورہ قدر کو پڑھتے ہوئے نئے کپڑوں کو پہن کر 2 رکعت نماز عید قدیر جو پڑھ لیتا ہے، سب سے پہلے نئے کپڑے پہننے کی وجہ سے جسمانی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مولا کائنات کی ولایت میں اگر خوشیاں بھی بنا لو، خوشیاں میں کپڑے آپ پہن رہے ہیں، نئے کپڑے ہم پہن رہے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ مولا کی ولایت میں ہے، علی کی ولایت میں ہے، اجر ہم آپ کو دے دیں گے۔ کہا خداوند علیہ نے کہا گیا، روایتوں میں ہے کہ نئے کپڑے پہننے کی وجہ سے جسمانی تمام بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں، اور عید قدیر کی 2 رکعت عید قدیر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے 2000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت کہتی ہے 2000 حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ خیر عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں، جب ایک مومن دوسرے مومن کو اس دن تحفے دیتا ہے، گفٹس دیتا ہے، ہمیں یاد ہے ہمارا بچپنا، جب ہم عید قدیر کے دن جاتے تھے تو لوگ کوئنز دیا کرتے تھے، 10 روپے کا، 5 روپے کا، یا 1 روپے کا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ بھی بہت بڑا ہوتا تھا، تو 1 روپے کا کوئن مولائے کائنات کی ولایت کی محبت میں دیا کرتے تھے۔ کہا اگر کوئی گفٹ دیتا ہے یا تحفے دیتا ہے یا غدیر کو کھانا کھلاتا ہے، نیاز بٹواتا ہے، کہا اس کے رزق میں خداوند عالم برکتوں کو لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں، کہا عید قدیر مومن کو کھانا کھلا لو تو جانتے ہو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے؟ ایک تو رزق میں برکت تو ہوتی ہے، لیکن کہا گویا کہ آپ نے انبیاءوں کو کھانا کھلا لیا، یعنی آپ نے نبی موسیٰ کو کھلایا، نبی عیسیٰ کو کھلایا، نبی ابراہیم کو کھلایا، نبی نوح کو کھلایا، نبی یوسف کو کھلا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، کہ انبیاءوں کو آپ نے عید قدیر کے دن کھانا کھلانا، انبیاءوں کو کھلانے کے برابر اتنا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی مسکراتا ہے، ہائے ہائے، اس لیے کہا عید قدیر کے دن ڈونٹ بی سیڈ۔ آئی نو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے رکھنے کا بھی بہت بہت ثواب ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کہا کہ عید قدیر کے دن چہرہ مسکراتا ہوا رکھنا، مسکراتا ہوا رکھو گے 1000 حج پورے ہو گئے، یعنی تمہارے 1000 کا حج پورے ہوئے، پوری ہوئی، اور اتنا ہی نہیں 1000 کا تمہاری حاجتیں بھی پوری ہو جائے گی، تم مسکراتے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ ڈونٹ بی سیڈ۔ عید قدیر کے دن کوئی ایسے کام نہ کرو، ایسے بول نہ بولو، ایسے ذہنوں میں کبھی نیگیٹو تھاٹس نہ رکھو، کبھی اس کے قلب کے اندر کوئی ہیٹریڈ یعنی گرجز یا حسد یا کوئی نفرتیں نہ رکھے، مسکراتے ہوئے اس دن خلاصہ خلوص والا قلب سلیم رکھ لو، 1000 کا حاجتوں کو خدا پورا کرتا ہے۔ مسکرانا ہے عید قدیر کے دن، یوں تو ہر دن مسکرانا ہے، لیکن کہا خاص مولا کائنات کی ولایت میں اگر تم مسکرا لیتے ہو، ہم تمہاری 1000 کا حاجتوں کو پوری کر دیتے ہیں۔ کیونکہ عید قدیر 18 ذی الحج کو کا کہیں واقعہ پیش آئے، بہت سارے واقعے پیش آئے۔ کہا نوح کی کشتی کنارے لگی،
उसी दिन 18 जिलहज को। और नबी सुलेमान ने आसिफ इब्न बरकिया को भी भेजा तो उसी दिन। और फिर कहा नबी मूसा ने अपने वसी को हजरत हारून को चुना तो 18 जिलहज थी। नबी ईसा अलैहिस्सलाम अपने वसी शमून को चुना तो उसी दिन भी, वो दिन भी 18 जिलहज का था। और नबी इब्राहिम की आग गुलशन हो जाना वो भी 18 जिलहज को था। और नबी आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल भी हो जाना वो भी 18। ये तमाम वाकयात पेश आ गए 18 जिलहज को। और ईद गदीर की तारीख सिर्फ ये तारीख नहीं है, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, कहा ये हकीकत है, ये हकीकत। ईद गदीर एक हकीकत का नाम है। ईद गदीर वो है जो खुदावंद आलम ने रिसालत माप के वसी को जो चुना था, खुदा की तरफ से था, वो ऐलान ईद गदीर कुम के मैदान में हुआ। क्या ऐलान हुआ? जो आयत मैंने आयत की छोटा सा एक हिस्सा पढ़ा है, यानी खुदावंद आलम कह रहा है हमने दीन को, कह देना भी मेरा आसान, सुन लेना भी आपका आसान, लेकिन खुदा, अच्छा ये दिन, ये ईद गदीर के दिन कहा अगर कोई जियारत अमीनुल्लाह पढ़ता है बड़े तवज्जो के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत मौलाए कायनात, विलायत मौलाए कायनात की मोहब्बतों में जब पढ़ लेता है, ऐसे तो जियारत अमीनुल्लाह हम कहीं मर्तबा पढ़ते, कभी जुम्मा के दिन पढ़ लेते, लेकिन ईद गदीर के दिन पढ़, मैं तेजी के साथ कह रही हूँ क्योंकि वक्त ना हो जाए। अजीजा ने मुझे ईद गदीर के दिन जो ये जियारत अमीनुल्लाह पढ़ता है का 70,000 गुना उसके माफ हो जाते हैं। सिर्फ 70 नहीं, 70,000 गुना, 70,000 गुना उसके माफ हो जाते हैं। खैर अजीजा ने मोहतरम, ये आयत क्या कह रही है? जो आयत का मैंने बड़ा छोटा सा हिस्सा मैंने ये सरनामा कलाम किया है, कहा ये दिन अल यौमा, ये दिन मैंने दीन को, मेरे इस्लाम को, शरीयत को मुकम्मल किया। यानी खुदावंद आलम का दीन, क्या सिर्फ, मैं सवाल कर रही हूं, क्या सिर्फ रिसालत माप की विलादत के बाद शुरू हुआ? नहीं, खुदावंद आलम ने अपने दीन के लिए 1,24,000 अनबियाओं को इस जमीन पर भेजा। यानी दीन शुरू हुआ, दीन शुरू हुआ नबी आदम के पैकर को बनाने से। और खुदावंद आलम ने नबी आदम के पैकर को बनाकर तमाम फरिश्तों को सजदे करने का हुक्म देने के बाद ये नहीं कहा अब मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। और ये भी नहीं कहा जब नबी आदम को इस जमीन पर भेजकर मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, तब भी नहीं कहा। या नबी मूसा के जमाने में जब नबी मूसा फिरौन के साथ जब दीन के बारे में मामले में गुफ्तगू करने गए और फिरौन से, उसके फौज से बचने के लिए जब समंदर के किनारे गए और समंदर ने एक रास्ता जब बनाया, वो रास्ते से पार हो गए नबी मूसा और उनके साथी, तो तब भी खुदा ने नहीं कहा चलो नबी मूसा ये मौजूजा तुम्हारे लिए था, अब तो दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया। नहीं कहा। नबी यूनुस को मछली के अंदर रखने के बाद भी नहीं कहा मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। या नबी नूह की किश्ती किनारे चले गई और जितने नबी नूह की किश्ती में सवार हुए थे, उन सवार वालों को, ईमान वाले तो सवार हुए थे, तो खुदावंद आलम ने जिन जिन्हों ने नबी नूह की बात को ना सुनकर उन्हें अजाब नाजिल हो गया, तब भी खुदावंद आलम ने किनारा कश्ती को करने के बाद भी नहीं कहा मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। दो जुमले कुरान मजीद की आयत के सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मैंने दीन को मुकम्मल किया आज 18 जिलहज को, मौलाए कायनात को वसी रसूल ने बनाया, उसके बाद कहा मैंने दीन को मुकम्मल किया। अच्छा, उसके बाद
قرآن کی یہ آیت بھی کہہ رہی ہے رسول اگر آپ یہ اعلان نہیں کرو گے، جی آپ، یہ میں سلیس زبان میں کہہ رہی ہوں، بڑے سلیس زبان میں سمجھانے کے لیے، رسول اگر آپ یہ اعلان نہیں کرو گے، یہ پیغام نہیں پہنچاؤ گے، یہ میسج نہیں پہنچاؤ گے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہائے ہائے ہائے، اس لیے تو کہا عید غدیر کے دن کی نماز، عید غدیر کے دن کی دعا، عید غدیر کے دن کا خطبہ، عید غدیر کے دن نئے کپڑے پہننا، عید غدیر کے دن مسکرانا، ڈھیروں ثواب خدا نے کیوں رکھا؟ اس لیے خدا کہہ رہا ہے رسول، یعنی اس آیت کے مطلب کو بڑی گہرائی سے سمجھ لو، بڑی گہرائی سے، کہ رسول اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، یعنی تم نے نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، خمس نہیں پہنچایا، زکوٰۃ نہیں پہنچایا، تم نے کوئی بھی حج نہیں پہنچایا، ارکان حج نہیں پہنچایا، مطلب تو یہی ہوا نا، کچھ بھی نہیں تم نے پیغام دیا اگر تم نے یہ پیغام نہیں دیا۔ اللہ اکبر، دو چیز، ایک میں نے دین کو مکمل کیا، سوچو مولا کی محبت ہم اور آپ کے دلوں میں جو ہے، یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، بڑے سکون کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر ہم جا سکتے ہیں، صرف مولائے کائنات ائمہ معصومین کی محبت۔ سوچو کہ یہ ہماری صرف ہماری محبت، لیکن خدا نے کتنی محبت کی ہوگی، خدا نے کیسی محبت، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، اگر میں خدا سے کہہ دوں لفظ بڑا چھوٹا ہے، لیکن عزیزان محترم خداوند عالم نے کتنی کیسی محبت کی ہوگی رسول اور پنجتن پاک اور مولائے کائنات کی، خدا کہہ رہا ہے تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا اور میں نے دین کو اس دن مکمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ بھی خداوند عالم نہیں کہا نبی ابراہیم تمہارے لیے اتنی آگ لگائی گئی، آگ گلشن ہو گئی، چلو آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ رسالت میں آپ نے دعوت ذل شیرہ کیا، اس دن بھی خداوند عالم نے، رسول نے اپنی رسالت کا 40 برس کے بعد اعلان کیا، تب بھی خداوند عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا۔ رسول جاؤ، آپ آخری رسول ہو، تمام انبیاءوں کی گواہی آپ دینے والے ہو، لیکن آج آپ نے جو کام کیا ہے تو میں نے دین کو مکمل کر دیا، نہیں کہا۔ خدا غدیر خم میں وہ پیغام، بس عزیزان محترم، کیا پیغام تھا، کیا وقت تھا، کیا جگہ تھی، کون کون سے لوگ تھے، وہ مقام، وہ سچویشن، ہاں وہ جو لباس، کیا لباس تھا لوگوں کا، لباس کون سا تھا؟ احرام، لباس سے احرام۔ وقت کیا تھا؟ اب بھی کعبے کے طواف، ارکان شریعت کو پورا کرتے ہوئے، تمام شریعت کے ارکان کو پورا کرتے ہوئے، احرام کو پہن کر ابھی ختم کر کے ابھی حاجی نکلے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، خدا کے در پہ، خدا کے گھر پہ مالک وہی اعلان کر دیتا، وہی ولایت کا اعلان کر دیتا۔ کہا نہیں، اگر وہاں اعلان ہوتا لوگ کہتے کہ میں طواف کر رہا تھا، میں صحیح کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا، ایک بات ہو سکتا ہے لوگ یہ کہنے لگے۔ دوسری بات،
کیونکہ مولائے کائنات کا وہ زچہ خانہ کہ اس کو زچہ خانہ ہی رہنے دینا تھا. ہائے صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو بھی عزیزان محترم عید غدیر کے خم کے وہ میدان، جو عید غدیر کے خم وہ میدان، جو میدان میں تمام حاجیوں کو جمع کیا گیا، جو کہ آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی یہ واقعہ نہ پڑے تو پورا واقعہ مکمل نہ ہوگا. رسالت ماب جو ہی جبرائیل، جو رسالت ماب کا آخری حج تھا، آخری حج کے دوران میں جیسے رسول کے ساتھ جتنا قافلہ تھا وہ قافلہ غدیر خم کے میدان تک پہنچی رہا تھا، جبرائیل اتنے میں آیت کو لے کر نازل ہو گئے تو رسالت ماب نے اپنی اپنی سواریوں کو رکا دیا. ہر امام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے ایک غدیر کا میدان تو ضرور سجایا گئے، لیکن یہ تو عید غدیر کا میدان تھا. عزیزان محترم رسالت ماب اپنی اپنی سواریوں کو لے کر رک گئے. جو ہی رکنا تھا، سب سے پہلے روایت کہتی ہے، علامہ امینی صاحب نے اتنی کتابیں غدیر کے بارے میں لکھے ہیں، لیکن عزیزان محترم سب سے پہلے رسالت مآب شہزادی فاطمۃ الزہرا کے عماری کے پاس جا کر پردے کو اٹھانا تھا. روایت کہتی ہے بابا ابھی رسول نے کچھ بھی نہ کہا، شہزادی فاطمۃ الزہرا یہ کہتی ہے بابا کیا علی کی ولایت کا اعلان کا پیغام آ گیا. ہائے ہائے، اس لیے تو رسول کہا کرتے تھے بیٹی اگر تمہاری ولادت نہ ہوتی تو خدا نہ ہمیں قلب کرتا نہ علی کو قلب کرتا. ابھی رسول کچھ کہنے سے پہلے شہزادی کی عماری رک گئی. شہزادی اتنی خوش تھی، کیوں نہ خوش ہوں گی شہزادی. اللہ اکبر. رسالت ماب نے کہا کہ جاؤ جتنے یہاں ہے وہ آگے جو حاجی چلے گئے انہیں بلا لو، انہیں پیچھے بلا لو، اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کر لے. تو تمام کا انتظار ہو رہا تھا، وہ آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا. جب تمام حاجی جمع ہو گئے، حاجیوں میں سے یمن والے حاجی بھی تھے، مدینے والے حاجی بھی تھے، تمام شہروں کے جو حاجی کے جو تھے وہ تمام جمع ہو گئے. اور اس وقت رسالت ماب نے جو ممبر، ہائے ہائے کجاوے کا ممبر بنا، جو ممبر کبھی نہ بنا ہو وہ ممبر، میں تو کہوں وہ کجاوے کا ممبر، ہمارے الفاظ یہ کہتے گئے لیکن نور علی نور کا وہ ممبر بنا تھا. اور وہ جو ہی تمام حاجیوں کو کہا گیا جاؤ اپنے اپنے اونٹ کے کجاووں کو لے کر آؤ. تمام حاجی کجاوے اونٹ کے سیٹس کو لے کر آ رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کیا ہوا ہوگا، کیا ہوگا، کیا کہیں گے، کیا نہ کہیں گے. تمام ایک دوسرے کے کانوں میں یہ باتیں چل رہی تھی، رسول سن رہے تھے، مولا کائنات سن رہے تھے. عجیب منظر تھا عزیزان محترم. تمام کو کھڑے کیا گیا. اب میں بیان کروں گی آپ کو. تمام کھڑے ہو گئے، دھوپ تھی، وقت دھوپ کا تھا، دھوپ تھی، دھوپ میں کھڑے کیا گیا. اور تمام ممبر، وہ نور کھجاووں کا ممبر بنا. جب ممبر بننے کے بعد عزیزان محترم، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے میں یہاں رک کر یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کہیں واقعہ ایسی جگہ ہو جہاں وہ واقعے کے دوران ہمیں کبھی آنکھ جلی ہو، سر دکھا ہو، بہت چل کر جانا پڑا، کبھی ہم کہیں گے نہیں بھولنے والا واقعہ تھا، یا کبھی ہم ایئرپورٹ پہ گئے ہوں،
فلائٹ کے انتظار میں پورا دن لگ گیا ہو یا 2 دن لگ گئے ہوں، بڑی مصیبت کے ساتھ چند کو سلیکٹ کیا گیا ہو، تو وہ کبھی زندگی میں نہ بھولنے والا واقعہ ہوتا ہے جی۔ تھوڑی کہیں مصیبت آ گئی ہو تو وہاں نہ بھولنے والا واقعہ، بعد میں اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن بیکاز وی ور ویٹنگ اینڈ وی ور ویٹنگ آؤٹ سائڈ، جب پانی نہ ہو، پیاس اتنی لگ رہی تھی اللہ اکبر، لیکن میں کیا کروں، اتنا ویٹ کر یہ زندگی میں نہیں بھولوں گی جی۔ رسول چاہتے تھے کہ زندگی میں جنریشن ٹو جنریشن یہ نہ بھولے، یہ غدیر کا واقعہ نہ بھولے جی۔ اللہ اکبر۔ تو تمام کو جمع کیے رسول، کھڑے ہو گئے، اپنے اپنے جو وہ چہرے پہ باندھے ہوئے اپنا اپنا کپڑا یوں سر پہ رکھ کے لوگ کھڑے ہو گئے، رسالت ماب منبر پہ کھڑے ہوئے، اور مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے درمیان میں اپنے آگے بلا کھڑے رکھے، ہاتھ میں ہاتھ لیے، ہاتھ کو بلند کیا۔ جاند خطبہ بڑا بہترین خطبہ ہے غدیر خم کا، لیکن عزیزان محترم اتنا میں سلیس زبان میں کہہ دوں کہ رسالت ماب کہہ رہے تھے کیا میں نظر آ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں رسول آپ نظر آ رہے ہیں۔ کیا علی نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں رسول علی بھی نظر آ رہے ہیں، تاکہ یہ نہ کہیں لو رسول آپ نظر آ رہے تھے، دوسرا کون تھا ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس لیے رسالت ماب نے 2 مرتبہ بلند آواز سے یہ لوگوں سے پوچھنے لگے کیا میں نظر آ رہا ہوں؟ ہاں رسول۔ کیا علی نظر آ رہے ہیں؟ ہاں رسول۔ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ ہاں رسول۔ میرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ ہاں۔ کیا بہترین موقع ہوگا جو رسالت کے ہاتھ پر ولایت کا ہاتھ ہو، ولایت کے ہاتھ پر رسالت کا ہاتھ ہو۔ عزیزان محترم اب رسالت ماب کہہ رہے ہیں کیا آپ مجھے، ہائے ہائے، بس یہاں روک کر میں یہ کہوں، میں رک کر یہاں کہوں، رسالت ماب خطبہ پڑھتے پڑھتے کہتے کہتے کیا میری زبان پر آپ کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے چیخ کر کہا ہاں رسول کیوں نہیں، میں سچا ہوں، ہاں رسول آپ صادق ہیں۔ اور یہ پورا خطبہ نہیں پڑھ رہی ہوں، میں چند جملوں کو سلیس زبان میں بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر جب رسالت مآب نے اپنے ہاتھ کو مولائے کائنات کے ہاتھ کو بلند کر کے جب کہا من کنت مولا، ہائے ہائے، یہاں رک کر میں ایک بات کہوں، جب رسالت مآب نے اپنی رسالت کا اعلان کر رہے تھے تو رسالت کا اعلان کہاں ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام خدا نے گھر بھی چنا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر چنا رسول کی رسالت کے اعلان کے لیے، اور گھر کے کھانا حضرت ابو طالب کے گھر کا کھانا تھا، کتنا طاہر کھانا وہ لقمہ ہوگا۔ اور رسالت مآب نے ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے 40 کو دعوت دی، 40 لوگ گھر آ گئے، اب اعلان کرنا تھا رسول اپنی رسالت کا۔ اس سے پہلے لوگوں نے شور مچایا۔ شور کیوں مچایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے رسول جو بھی کہیں گے، محمد جو بھی کہیں گے وہ سچ کہیں گے، اسے ماننا پڑے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے شور مچایا، شور مچا کے آگے بڑھنے لگے۔ جو ہی آگے بڑھنے لگے پورے نکل
تین جو کہ باہر ابھی دہلیز پہ جانے والے تھے، حضرت ابو طالب نے بلند آواز سے کہا کل بھی دعوت ہے. یہ تین جو جا رہے تھے، باقی تو چلے گئے تھے، تین جو جا رہے تھے جنہوں نے سنا حضرت ابو طالب کے جملے، دوڑ دوڑ کے گئے، تمام کو کہا کل بھی دعوت ہے، کل بھی دعوت ہے. اور 40 کے 40 کو پیغام پہنچے. پھر 40 کے 40 پھر دوبارہ دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی شور مچائے، دوسرے دن بھی نکل پڑے. دوسرے دن بھی حضرت ابو طالب نے کہا کہ کل بھی دعوت ہے. جب تیسرے دن آئے، 40 کے 40 بیٹھے، کھانا ابھی کھا کے ختم نہ ہوا تھا. حضرت ابو طالب مولا کائنات کے ہائے ہائے بابا نے ایک مرتبہ ہاتھ رکھا، کسی ایک کے کھاندے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا اے سید، مخاطب کیا رسالت مآب کو، اے سید، اے مولا، آپ کو جو کچھ اعلان کرنا ہے کرو. کفار کفار ہائے 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 40 ہیں، ایک کے کھاندے پہ حضرت ابو طالب کا ہاتھ ہے، لیکن حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں کفار میرے ہاتھوں کے نیچے دبا ہوا ہے. سوچو، ایک کے کھاندے پہ ہاتھ رکھا، 40 کے 40 خاموش ہو گئے. کیا شخصیت تھی حضرت ابو طالب کی. جی میں پوائنٹ پر آ جاؤں. حضرت ابو طالب نے کہا اے سید، مخاطب کیا اے مولا. خدا نے بھی کہا ہوگا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے حضرت ابو طالب، تم نے 40 کے مجمع میں میرے حبیب کو، میرے طٰہٰ کو تم نے مولا کہا. میں بھی 1,00,000 کے مجمع میں تیرے فرزند کو من کنتم مولا فہذا علی مولا نہ کہ سلمان پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، رسالت مآب نے، جی جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رسالت مآب نے یہ نہیں کہ خطبہ دیا، من کنت مولا کہا، جو جو مجھے مولا مان رہے ہیں، جس جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے. جی اتنا کہنے کے بعد یہ نہیں کہا جی خدا حافظ، نہیں نہیں، ہر ایک کو ابھی کھڑے رہے، خطبہ ختم ہوا. اس کے بعد رسول نے کہا اپنے اپنے خیمے لگا لو. اس زمانے میں جب بھی لوگ ٹریول کرتے تھے تو خیموں کے ساتھ، خیمے لے کے ٹریول کرتے تھے، تو وہ خیموں کے ساتھ جاتے تھے، کیونکہ جہاں جہاں رات ہوتی تھی رکنا پڑتا تھا. تو تمام کو کہا خیمے لگاؤ، خیمے لگا دی. مولائے کائنات کا خیمہ، ارے رسالت مآب نے مولائے کائنات کو دولہا بنایا. خیمہ تمام خیموں سے مولا کا خیمہ الگ تھا. لال، ایک روایت کہتی ہے لال رنگ کا خیمہ تھا. مولائے کائنات کو بٹھایا گیا اور مولائے کائنات کو وہاں ہائے ہائے اس یوں میں کہوں تخت سے زیادہ سجا ہوا خیمہ وہ تھا. آگے پانی کا تھال تھا اور دوسرے تمام حاجیوں کا اپنے اپنے خیمے بنا کے اپنے اپنے خیموں میں رک جاؤ. ایک طرف کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. عزیزان محترم، 3 دن رکے، 3 دن. ایک بستی بن گئی غدیر خم میں، بڑی بستی بن گئی، حاجیوں کی بستی بن گئی. 3 دن رکے. رکانا تھا رسول کو، ایک مقصد تھا رکانے کا. ایک تو بیعت کروانی تھی. مولا کائنات کا خیمہ ایسا تھا، ایک آگے سے دروازہ، ایک پیچھے سے دروازہ. آگے سے لوگ جاتے تھے، بیعت کرتے تھے، مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے،
عورتیں پانی پہ ہاتھ رکھتی تھی، پھر مولائے کائنات ہاتھ رکھتے تھے پانی پہ، پھر مولا اٹھاتے تھے، پھر عورتیں ہاتھ رکھتی تھی جی. تو یعنی ایک دروازے سے جاتے تھے، بیعت کرتے تھے، دوسرے دروازے سے نکلتے تھے، اس لیے کہ اسی دروازے سے جا کے اسی دروازے سے نہیں نکلتے تھے، اور نکالا بھی نہیں گیا. رسول جانتے تھے کہیں یہ کہنے نہ لگ جائے اے رسول دکھا نہیں، کوئی نہ تھا، میں اندر گیا پھر باہر آ گیا. نہیں، اندر گئے تو بیعت کر کے آپ کو دوسرے دروازے سے نکلنا ہے. کیا سسٹم تھا، کیا سسٹم تھا. عزیزان محترم، 3 دن رکایا گیا، جشن کو منایا گیا، نعرے لگائے گئے، نعرے حیدری یا علی نعرے لگائے گئے، بلند نعرے لگائے گئے. مولا کے چاہنے والے جشن منانے لگے. چند تو حسد سے بیٹھے تھے لیکن مجبوراً جشن منانا تو پڑا انہیں. اس کے بعد کیونکہ اس زمانے میں جب حاجی اپنے گھر سے نکلتے، جو بھی وطن سے نکلتے، یہ کہہ کے نکلتے حج جس دن ختم ہوگا ہم دوسرے دن ٹریول کریں گے اور اس دن ہم آ کے شہر میں پہنچ جائیں گے. اور حاجی جو کہہ کے جاتے تھے یا مسافرت میں بھی جاتے تھے تو وہ اسی دن مسافر آ جاتے تھے. اب مدینے میں ہنگامہ شروع ہوا کہ ہمارے حاجی گھر نہیں آئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، کیوں نہیں آئے، کیا ہوا ہوگا. کیونکہ سفر تھوڑا خطرناک ہوا کرتا تھا، کبھی جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا، تو لوگ گھر والے اور کبھی محلے والے ایک دوسرے کو پوچھ رکھے ہیں، ان کو پوچھ رکھے ہیں، ان کو سوال کر رکھے ہیں. عزیزان محترم، اور تمام محلے والے جمع ہو گئے، شہر والے جمع ہو گئے. دیکھیے لوگ ایسے بھی ہوتے جن کے حاجی نہیں گئے ہوں گے، جس کے پڑوسی گئے ہوں گے، وہ پڑوسی بھی پریشان ہو جائے گا، ان کے گھر کا حاجی نہیں آیا، فلاں کے گھر کا حاجی نہیں آیا، 3 دن ہو گئے، کیا ہو گیا ہوگا. کوئی ایک حاجی مدینے کے اندر داخل نہیں ہوا کہ کچھ کہہ دے ہمیں. دیکھیے ایک مثال میں دے دوں، ہم اگر ایئرپورٹ گئے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن وہاں پتا چلا کہ نئی فلائٹ ڈیلے ہو گئی. جی آج کل تو بہت ساری سہولتیں ہو گئی، پہلے یوں ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے، ڈیلے ہو جاتی تھی، پھر ہم وہیں کسی کو پوچھتے تھے کیوں یہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی، کیوں ایمریٹس ڈیلے ہو گئی، کیوں فلاں فلائٹ ڈیلے ہو گئی. تو سعودی عربیہ کی فلائٹ جاتی تھی اس زمانے میں حاجیوں کی. خیر میں یہ صرف مثال دے رہی ہوں، کیوں ڈیلے ہو گئی. تو وہ لوگ کہتے تھے شاید اس کے لیے ڈیلے ہو گئی ہوگی، اور پھر فون آتا، ایک دوسرے کو فون آتا کہ ارے ہاں کیوں ڈیلے ہوئی، کیا سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے. اب جب فون کر کے ہم کہیں گے نہیں نہیں آ گئے، حاجی آ گئے، تو وہ کہیں گے ارے کیوں ڈیلے ہو گئی، کیا تھی وجہ. تو پھر وہ وجہ بتائی جاتی ہے، رائٹ. اچھا چلو سلامتی کے ساتھ آ گئے، لیکن وجہ کیا تھی ڈیلے ہونے کی. پھر وہ ایک دوسرے سے کیوں آپ کے حاجی نہیں آئے، کیوں ڈیلے ہو گئی. جی اب یہ پوچھنے کا رسالت ماب چاہتے تھے کہ ہر ایک وطن والا یہ ڈیلے کے بارے میں پوچھیں، چاہتے تھے رسول. اور تمام پریشان مدینہ آ کر مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تیسرے دن انتظار میں کہ حاجی نہیں آئے، حاجی نہیں آئے. جو یہ دور سے دیکھ حاجیوں کا قافلہ آ گیا، اعلان ہو گیا کہ حاجیوں کا قافلہ نظر آ رہا ہے، حاجی آ رکھے ہیں. اور دوسرے جو رک گئے تھے مدینے کے شہر کے اندر، وہ بھی دوڑ دوڑ کے آ گئے کہ پوچھ تو لے ہوا کیا، کہ سلامتی سے سب آ گئے. یعنی پورا مدینہ مدینے کے دروازے پر آ کھڑا ہو گیا جو رسول چاہتے تھے. اب جب مدینے کے دروازے میں داخل ہوئے، رسالت باپ نے مولائے کائنات کو ایسے دولہا بنا کر وہ سواری پہ سوار کیا تھا کہ یہ چاہتے تھے رسالت باپ جب لوگوں کو پوچھے، حاجیوں کو پوچھے کہ آپ سلامتی سے آ گئے لیکن کیوں دیری ہو گئی.
تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو اندھا تھا، جو بہرا تھا، جو حسد کرنے والا تھا، جو بھی دل میں رکھا ہوا نفرتیں تھی، تو انہیں بھی مجبوراً مولا کائنات کی طرف ہاتھ کو بڑھا کر یہ کہنا پڑا، من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل پر. مجبوراً انہیں بھی کہنا پڑا. اگر رسول وقت پر لے آتے چند کو پتا چلتا. 3 دن کا ڈیلے اس لیے کیا کہ ان کے وطن والے جب ان کے وطن میں جائیں گے، مدینے میں تو یہ اعلان ضرور ہوگا، اور جو چاہنے والا ہے وہ دیکھتا رہ گیا ہوگا مولا کائنات کو مسکراتا ہوا کہ رسول کا وسیع علی بن گئے، رسول کا وسیع علی بن گئے، رسول نے علی کو وسیع بنایا، رسول نے علی کو ولی بنایا. بس عزیزان محترم، ہم بھی یہ شب دعاؤں کی شب ہے، دعا قبول ہونے والی شب ہے. اپنے مرحومین کو بھی یاد کر لینا، اور سورہ فاتحہ، اور کوئی نہ کوئی شیرین ضرور بناؤ گھر میں، کوئی نہ کوئی میٹھا ضرور بناؤ گھر کے اندر. یا نہیں تو ہمارا تو ٹرینڈ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں مٹھائی کی دکان سے، اکثریت می بامبے پیپل، تو لا کر ہم جو بھی ہے نذرانہ پیش کرے. خوشی کا موقع ہے، خوشیاں منائے، گھر کو ڈیکوریٹ کرے، گھر کو سجاؤ. یہ اعلان کیا گیا، جنت سجی ہوئی جنت کو خدا نے یہ فرشتوں کو کہا، اس لیے کہا، سجانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہا کہ ہم جو فرش پر بیٹھے، ہم بھی جنت کو جیسے جنت کو سجایا ویسے ہم بھی اپنے لائٹس لگا دو، لائٹس لگاؤ گھر کے اندر، بچوں کو نئے کپڑے پہناؤ، خوشیاں مناؤ. بچے اگر اسکول یوں تو چھٹی ہوگی، چھٹی ہے ہمارے بچوں کو، لیکن جس کی چھٹی نہیں ہوگی اسے چھٹی نہ لاؤ، اسے کہو کہ عید قدیر ہے، آپ کو نئے کپڑے پہن کر قدیر بنانا ہے. خیر عزیزان محترم، دعاؤں کی شب ہے، دعاؤں کے دن کل آ رہے ہیں. مولا کائنات کی ولایت کی شب میں پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے. پروردگارہ مولا کائنات کی ولایت کی خوشیوں میں پروردگارہ ہم نے خالی جھولیوں کو لے کر آئے ہیں، ہزار حاجتوں کو لے کر آئے ہیں، جو کہ ہم حاجتوں کو ہمارے قلب کے اندر ذہنوں میں ہوتی ہے، اور تو بڑا ہمارے قلب کو جاننے والا، ہمارے ضمیروں کو جاننے والا پروردگارہ، تمام کی حاجتوں کو تو بھر لا، تمام کی امیدوں کو تو بھر لا. جتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو مائیں حاجتوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا ہے، پروردگارہ ان کی دعاؤں کو تو مستجاب کر. پروردگارہ جو ماں اپنے اولاد کے حق میں جو دعاؤں کو لے کر آئی ہے، پروردگارہ ان والدین کو ان اولاد کی خوشیاں دیکھنا تو نصیب کر. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے پروردگارہ، مولا کائنات کے ولایت کے صدقے میں پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تو تعجیل فرما، اور ان کے زیارت تو ہمیں نصیب کر. ہمارے اور امام کے درمیان اگر موت آ جائے، ایک مرتبہ قبر سے اٹھا کر تو ہمیں امام زمانہ کی زیارت تو نصیب کر. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. زیارت امین اللہ، زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه، حتى دعاك الله إلى جواره،
فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام عليك أيها النبأ العظيم، السلام عليك أيها الصديق الرشيد، السلام عليك أيها البر الزكي، السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين. أشهد أنك حبيب الله وخاصة لله وخالصته. السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، بأبي أنت وأمي يا حجة الخصام، بأبي أنت وأمي يا باب المقام، بأبي أنت وأمي يا نور الله التام. السلام على أبا الأئمة وخليل النبوة والمخصوص بالأخوة، السلام على يعسوب الدين والإيمان وميزان الأعمال وسيف ذي الجلال، السلام على صالح المؤمنين ووارث علم النبيين الحاكم في يوم الدين، السلام على شجرة التقوى، السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة، السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك، ومن ظلمك ألقى على ذلك. ربي إن شاء الله يا ولي الله، إن لي ذنوبا كثيرا، فاشفع لي إلى ربك، فإن لك عند الله مقاما معلوما، وإن لك عند الله جاها وشفاعة. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك
وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. مردا شیر یزدا قوت کربل